چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن رب ہوتا ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے، کیونکہ قرآن پاک کو تجوید و قرات سے پڑھنا ہے۔ پھر آگے انشاءاللہ جو ہے درس نظامی کا موقع ملے گا تو ہم انشاءاللہ عالم دین بھی بنیں گے۔ جی ہاں، وہ بھی کوشش کریں گے نا، انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ الکریم۔ جی ہاں۔ تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ المعارج کی آیت نمبر 23، 24 اور 25، 23 سے 25 تک 3 آیتیں پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، ایک آواز سے پڑھنا ہے، جی ہاں مل کر پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، الذین، پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، یہ الف خالی نظر آ رہا ہے، مگر جب یہ خالی ہوتا ہے تو اس کو ہم زبر دے کر پڑھتے ہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر زبر دے کر پڑھا۔ الذین الذین ہم علی، ہم علی، الذین ہم علی الذین ہم علی صلاتہم، صلاتہم، صوت موٹا رکھنا ہے، صلاتہم، صلاتہم، الذین ہم علی صلاتہم۔ الذین ہم علی صلاتہم۔ اچھا، بعض بچے صلاتہم ہونٹ گول کر کے پڑھتے ہیں، صلا، غلط، بغیر ہونٹ گول کے آپ نے صوت کو موٹا کرنا ہے۔ الذین ہم علی صلاتہم، الذین ہم علی صلاتہم گڈ، دائمون، دائمون، دائمون،
دائمون دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون گڈ. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، الذین، یہاں پر یہ الف خالی ہے. یاد رکھیں جب کبھی الف لام داخل ہو جاتا ہے، جیسے یہ الف لام ہے، الف اور لام ساتھ ہے، جب کبھی کسی بھی کلمے کے شروع میں الف لام داخل ہوتا ہے تو وہ الف جو خالی ہوتا ہے اس کو ہمیشہ زبر دے کر پڑھتے ہیں. آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو زیر اور پیش کبھی بھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ اور لام مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے. لام پر زبر ہے، حرکت کو بغیر کھینچے ادا کریں گے. الذین نہیں الذین. ہاں زال یا ذی یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کھینچیں کیونکہ یہ یا مدہ ہے. اور نون پر زبر ہے، زبر کی حرکت کو بھی نہیں کھینچیں گے. تو یہاں پر زال کی ادائیگی ہوگی زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے یا بیرونی کنارے کہیں سے بھی لگا لیں، زال ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کناروں سے سا زال ضو، یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم علا، ہم ادا ہوتا ہے ہا حلق کے نیچے والے حصے سے، حرف القیہ میں سے. اور میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ اظہار شفوی کا قاعدہ کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے ادغام شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد با آئے اخفاء شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو کیا ہوگا وہاں پر؟ اظہار شفوی ہوگا. آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پر بھی اظہار شفوی ہے. علا میں عین حلق کے درمیان والے حصے سے لام پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. صلاتہم، صاد حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، حرف مطبقہ میں سے بھی ہے. حرف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7. کتنے ہیں؟ 7. اور حروف مطبقہ کتنے ہیں؟ 4. تو یہ یاد رکھنا ہے، حروف مستعلیہ میں بھی صاد ہے اور حروف مطبقہ میں بھی صاد ہے. اور جو 4 حروف ہیں صاد، ضاد، طا، ظا، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، موٹے کر کے پڑھنا ہے، ایکسٹرا موٹے کر کے. یعنی حروف مستعلیہ کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، پر پڑھتے ہیں، اور حروف مطبقہ کو ایکسٹرا موٹا کرتے ہیں. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. اچھا ابھی صلاتہم میں صلا لام کو اپنے باریک رکھنا ہے. بعض بچے پر پڑھ دیتے ہیں تو صلا یہ ہماری روایت، ایک روایت میں ہے لام پر بھی پڑھا جاتا ہے. جی ہاں، یہاں پر جب صاد کے بعد لام آتا ہے، لام مخفم ہو یعنی زبر والا ہو تو پر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر ہم یہاں پر ہم پر نہیں پڑھیں گے، ہماری روایت کے روح سے یہ باریک ہوگا. تو ہم پڑھیں گے صلاتہم. کیا پڑھیں گے؟ صلاتہم. گڈ. صلاتہم، صلاتہم. گڈ. تا کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے. اور ہم میم ساکن قاعدوں میں سے قاعدہ ہے، میم ساکن کے بعد دال آ رہا ہے. جب کبھی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو وہ اظہار شفی ہوتا ہے، جیسے یہاں تھا، یہاں پر بھی اظہار شفی ہے. اور دائمون کی مد جو ہے دا یا حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے، مد متصل ہے. کیا ہے؟ مد متصل. 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات اس کو کھینچ کر ادا کریں گے اور حمزہ کو خوب واضح کریں گے. اور جب حرف مدہ کے بعد وقف کریں گے نون پر تو ہو جائے گا مد عارض. کیا ہو جائے گا؟ مد عارض. اس کو 1 2 3 الف تک کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے. الذین هم علی صلاتہم دائمون. الذین هم علی صلاتہم دائمون. گڈ، زبردست. والذین 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 فی اموالہم فی اموالہم فی اموالہم فی اموالہم والذین فی اموالہم. والذین فی اموالہم گڈ. حق معلوم حق معلوم حق معلوم. حق معلوم. گڈ. پوری آیت کو پڑھیں گے ایک مرتبہ. والذین فی اموالہم حق معلوم. والذین فی اموالہم حق معلوم. بہت زبردست، زبردست، ماشاء اللہ عز و جل. والذین، واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی گولائی سے. واو پر زبر ہے، حرکت ہے. واو کو لام سے ملانا ہے. لام مشدد ہے. جب لام مشدد ہوتا ہے ذرا کوئی بھی حرف مشدد آ جائے ذرا رک کر ادا کریں گے. والذین، ذرا رک کر، ٹھیک ہے؟
حرکت دونوں پر ہے تو اس لیے دونوں کو کھینچیں گے نہیں. ذال یا زیر ذی جیسے اوپر تھا ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے, اور نون زبر والا ہے حرکت والا ہے تو اس کو بھی نہیں کھینچنا. فی اموالہم, فی جو ہے حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آنے کی وجہ سے ہو جائے گا مد منفصل. کیا ہوگا؟ مد منفصل. جی ہاں, آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں مد منفصل ہوتی ہے, اور 2 ڈھائی الف اس کو بھی کھینچ کر پڑھتے ہیں یعنی 4 یا 5 حرکات. اموالہم, یہ ام جو ہے یہاں پر پھر جو ہے اظہار شفوی ہوگا کہ میم ساکن بعد واو آ رہا ہے. آگے اموالہم یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن بعد ہا آ رہا ہے, کیونکہ جب تک میم ساکن بعد دوسری میم نہ آ جائے. اب جیسے میم ساکن بعد ہا آ رہا ہے, اگر یہ میم یہاں ہوتی نا تو ادغام شفوی ہو جاتا ہے. یہ میم جو ہے یہاں ہوتی تو ٹھیک ہے, مگر یہاں میم ساکن بعد ہا آ گیا, اور یہاں میم ساکن بعد واو آ گیا, یہاں میم ساکن بعد عین آ گیا, یہاں میم ساکن بعد دال آ گیا. ان سب میں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا, آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, فی اموالہم, فی اموالہم حرف مدہ بھی ہے, اور پھر اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے مد منفصل ہونے کے بعد ام. اب یہاں بعض بچے کیا کرتے ہیں, ام کو ہلا دیتے ہیں. اموالہم, میم ساکن بھی ہلاتے ہیں, نون ساکن کو بھی ہلا دیتے ہیں. تو یہ جو بچے کرتے ہیں یا بڑے بھی کرتے ہیں تو یہ غلط ہے, ایسا نہیں کرنا. حرف قلقلہ کے علاوہ ہم نے کسی حرف کو ہلانا نہیں ہے. پھر پڑھیں گے کیا؟ فی اموالہم, فی اموالہم. گڈ. واو الف زبر وا, الف مدہ ایک الف کھینچیں گے, لام کے نیچے زیر حرکت نہیں کھینچیں گے. ہم, یہاں وہی اظہار شفیع کا قاعدہ. حقم, ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے, عرف حلقی میں سے. قوف, قوف کا مخرج بتا دیتے ہیں, زبان کی جڑ تعلق کا نرم حصہ یہ قوف کا مخرج ہے. اچھا اب دیکھیں یہاں قوف جو ہے مشدد ہے. جب یاد رکھیں کوئی بھی مشدد حرف ذرا رک کر ادا کرتے ہیں اور عرف قلقلہ ہو تو جماؤ بھی ہو جاتا ہے. حق معلوم, حق معلوم. گڈ. پھر تنوین کے بعد جو ہے میم بھی آ گیا. نون ساکن تنوین کے بعد عرف یرملون میں سے یا واو میم نون, یرملون میں سے یا واو میم نون آئے, یہاں جیسے میم آ رہا ہے تو ادغام مال غنہ ہوتا ہے. لام اور را آ جائے ادغام بلا غنہ ہوتا ہے, تو یہاں ادغام مال غنہ ہوگا. یاد رکھنا ہے معلوم میں میم کو عین سے ملانا ہے, حلق درمیان والے حصے سے عین ادا ہوتا ہے. واو مدہ ہے, لام واو پیش لو, اور پھر جب وقف کریں گے تو ہو جائے گا معلوم, میم ساکن ہو جائے گا. حرف مدہ کے بعد سکون عارضی آ جائے تو ہوتا ہے مد عارض. کیا ہوتا ہے؟ مد عارض. کیا ہوگا؟ مد عارض. گڈ. مل کر پڑھیں گے ایک آواز کے ساتھ. والذین فی اموالہم حق معلوم, والذین فی اموالہم حق معلوم. گڈ, زبردست. للسائل, للسائل, للسائل للسائل والمحروم. والمحروم. آخر میں میم کی ادائیگی کلیئر کہیں گے, والمحروم. والمحروم. یہ یاد رکھیں آخر میں میم اور نون آئے نا اس کی ادائیگی کلیئر کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. للسائل والمحروم, للسائل والمحروم. گڈ. اچھا پچھلی آیت سے ہم ملاتے ہیں تو دیکھیں تنوین کے بعد لام مشدد آ رہا ہے, تو تنوین کے بعد جب لام اور را آ جائے نون ساکن تنوین کے بعد ہوتا ہے ادغام بلا غنہ, تو یہاں ملانے کی صورت میں ہو جائے گا ادغام بلا غنہ, ٹھیک ہے. اور ملا کے نہیں پڑھتے تو پھر ٹھیک ہے, یہاں سے ہم شروع کریں گے. للسائل میں تشدید جو آ رہی ہے وہ ملانے کی صورت میں پڑھیں گے, اور اگر جب ملا کے نہیں پڑھے تو تشدید یہ ختم ہو جائے گی. پھر یہ لام کو ہم سین سے ملائیں گے, سین مشدد ہو جائے گا. لام سین زیر لس, ٹھیک ہے. تو یہاں پر سین مشدد ہے, ذرا رک کر ادا کرنا ہے, اور سین پر زبر بھی ہے, الف مدہ بن گیا, زبر کے بعد الف آ رہا ہے. جب کبھی الف سے پہلے زبر آ جائے یا زبر کے بعد الف آ جائے تو ہو جاتا ہے الف مدہ. کیا ہو جاتا ہے؟ الف مدہ. الف مدہ. تو الف مدہ ہے, اور الف مدہ کے بعد حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا تو ہو گئی مد. کون سی مد متصل؟ کون سی مد ہے؟ متصل. 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات اس کو کھینچ کر ادا کرنا ہوتا ہے, اور لام کے نیچے زیر حرکتیں نہیں کھینچیں گے. والمحروم میں واو کی ادائیگی ہوگی, گولائی سے واو کو لام سے ملائیں گے, لام کو ہلائیں گے نہیں. اچھا بعض بچے لام یا ہا, والمحروم, ہا کو بھی لاتے ہیں, جی ہاں, والمحروم, محروم غلط, والمحروم. والمحروم. گڈ, زبردست.
تو ہا کو بھی نہیں ہلانا، لام کو بھی نہیں ہلائیں گے جب تک حرف قلقلہ نہ آ جائے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو آخر میں را واو پہ شروع، واو مدہ ہے، را کو پر بھی پڑھیں گے، را پر پیش ہے، وقف کرنے میں میم ساکن ہو جائے گا مد عارض، کیا ہو جائے گا؟ گڈ۔ للسائل والمحروم، للسائل والمحروم، اچھا یہاں سے ملائیں گے تو ہو جائے گا حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم للسائل والمحروم۔ گڈ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ ان آیتوں کو سننا ہے۔ آج ہم نے پارہ 29 سورۃ المعارج کی آیت نمبر 23 تا 25 پڑھی ہے۔ آئیے توجہ کے ساتھ ان آیات کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین هم علی صلاتهم دائمون، والذین فی اموالهم حق معلوم، والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ المعارج کی آیت نمبر 23 سے 25، 23، 24، 25 تین آیتیں پڑھی ہیں۔ امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے سمجھی بھی ہوں گی، سیکھی بھی ہوں گی، پڑھی بھی ہوں گی۔ تو آئیے ان آیتوں کے اب جو ہے قواعد اور جو مخارج سمجھائے گئے، سکھائے گئے ہیں، ان کا مقابلہ ہوگا۔ ٹیمیں تیار ہے؟ جی ٹیم بھی تیار ہے؟ جی۔ تو پہلا سوال ہوگا، ٹیم اے سے تیار ہو جائیں، الذین پہ بتائیے الف پر کوئی کچھ چیز نظر نہیں آ رہی مگر ہم اس کو زبر دے کے پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ بڑا مشکل سوال ہے۔ ٹیم بی سے کسی کو یاد ہے؟ خاموش ہیں۔ ٹیم اے سے ایک ہاتھ کھڑا ہے سید عفان کا۔ جی سید محمد عفان بتائیے۔ جب بھی کوئی آیت میں الف لام داخل ہو تو پھر اس کو الف پہ زبر دے کے پڑھیں گے۔ جب بھی کسی کلمے کے شروع میں الف لام داخل ہو، یعنی اس آیت کے شروع میں جیسے بھی ہے الف لام، وہ کلمہ شروع ہو رہا تھا نا، تو الف لام داخل ہو جائے تو کیا کریں گے؟ اس کو ہمیشہ زبر دے کے پڑھیں۔ زبر دے کر، اس الف کو زبر دے کر پڑھتے ہیں اور وہ حمزہ بن جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے ہمارے سید عفان کے لیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ بالکل درست دے دیا ہے اور اپنی ٹیم کو جو ہے 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، جلدی بتائیے۔ الذین ہم پہ کون سا قاعدہ ہے؟ ہاتھ کھڑا ہوا ہے، مائک دیجیے گا ان کو، نام بتائیے پہلے۔ مزمل، مزمل، جی محمد مزمل بھائی، کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفوی کا۔ اظہار شفوی، سوچ لیں کتنے قاعدے ہیں میم ساکن کے؟ 3 قاعدے، کون کون سے؟ ادغام شفوی، اکفاء شفوی، اظہار شفوی۔ یہاں اظہار شفوی ہوگا، جی۔ کیوں؟ میم ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف۔ میم اور با کے علاوہ یا با اور میم کے علاوہ عین آ رہا ہے۔ جواب درست دے دیا، سبحان اللہ۔ زبردست۔ آپ نے اپنی ٹیم کو، محمد مزمل نے 10 پوائنٹ دلا دیے ٹیم بی کو۔ اور اگلا سوال ٹیم اے کی طرف آ گیا ہے۔ بتائیے علی صلاتہم صاد، یہ بتائیے صاد کون سے حروف میں سے؟ جی احمد رضا بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، بتائیے۔ سید عفان سے سوال ہو چکا۔ حروف مستعلیہ میں سے۔ حروف مستعلیہ میں سے، اور اس کے علاوہ؟ حروف مطبقہ۔ حروف مطبقہ۔ حروف مطبقہ کتنے؟ 4۔ حروف مطبقہ کیوں کہتے ہیں ان کو؟ ان کو ایکسٹرا موٹا پڑھتے ہیں۔ ان کو ایکسٹرا موٹا پڑھتے ہیں، یعنی زیادہ پر کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے مطبقہ کہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ 4 حروف ہیں۔ زبردست زبردست۔ اور ٹیم اے نے حاصل کر لیے 20 پوائنٹ۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، بتائیے دائمون کی مد کون سی ہے؟ پھر محمد مزمل نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، آخر برابر والے نے بھی۔ جی ان کو مائک دیجیے گا۔ جی پیارے بچے نام بتائیے۔ محمد اقبال۔ محمد اقبال بھائی بتائیے کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ کون سی مد ہے؟ مد متصل۔ مد متصل۔ یہ متصل ہوتی ہے یا مد متصل ہوتی ہے؟ متصل ہے۔ متصل نہیں بیٹا، مد متصل، متصل۔ ٹھیک ہے؟ مد متصل ہو رہی ہے، آپ نے جواب درست دے دیا ہے۔ کیوں مد متصل ہو رہی ہے؟ الف حمزہ آ رہا ہے۔ الف کے بعد آ رہا ہے، حمزہ آ رہا ہے، حرف مدہ کے بعد۔
یا الف کے بعد؟ حرف مدہ کے بعد. حرف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے اسی کلمے میں یا دوسری کلمے میں؟ اسی کلمے میں. حرف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ رہا ہے جی. اس لیے مد متصل ہوگا. جواب درست دے دیا. اور کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے بھی. آخری سوال ہے جی بتائیے ٹیم اے. حقم کون سا قاعدہ؟ یہ علی بھائی بتائیں آخر والا بچہ جی ان کو مائک دیجیے گا. جی پیارے بچے بتائیے نام بتائیں. ابو ہریرہ. ابو ہریرہ جی کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اظہار شفوی. اظہار شفوی. جی برابر والے کو مائک دیجیے گا. کیا بتانا کیا نام کیا مال گنہ. نام بتائیں. محمد شاکر. محمد شاکر کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام مال گنہ. ادغام مال غنہ. یہ ادغام ہوتا ہے ادغام ہوتا ہے؟ ادغام. ادغام مال غنہ پکا سوچ لیں. جی. سوچ لیا جی. مال غنہ جی. اور جواب درست دے دیا آپ نے. سبحان اللہ. جی 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اور آخری سوال ٹیم بی سے بتائیے حق معلوم للسائل. اگر ملاتے ہیں دونوں آیتوں کو حق معلوم للسائل یہاں پر جو ہے جب ملائیں تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی ہاتھ کھڑا کیا ہے مائک دیجیے گا ہمارے محمد مزمل بھائی نے. جی اظہار شفوی. سوچ لیں. جی. سوچ لیا. ٹیم اے کے بتانا چاہے جی احمد رضا بتائیے. ادغام بلا گنہ. ادغام بلا غنہ. سوچ لیں احمد رضا بھائی غلطی نہ ہو جائے. ادغام بلا غنہ جی. پکا سوچ لیا. جی. محمد مزمل بھائی آپ نے تھوڑی جلد بازی کی جس کی وجہ سے آپ نے کہا یہاں اظہار شفوی حتیٰ کہ یہاں پر ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے. ہمارے محمد رضا بھائی بھی جواب نہیں دے پائے. کوئی بھی آپ میں سے جواب نہیں دے پایا تو غلطی ہو گئی اور آپ کے پوائنٹس چلے گئے. اور یہ پوائنٹس لے لیے ہیں ٹیم اے نے. سبحان اللہ. اور ٹیم اے کے ہو چکے ہیں 40 پوائنٹس. سبحان اللہ. ٹیم بی کے ہیں 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. اچھا ہارنے کی وجہ سے ڈھیلے ہو گئے ہیں کمزور پڑ گئے آپ تو. کوئی مسئلہ نہیں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے نا. نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے جیت جائیں گے آپ. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ٹیم اے نے آج کا مقابلہ 20 پوائنٹس کی لیڈ کے ساتھ ون کر لیا ہے. سبحان اللہ. اب بڑھتے ہیں حدر کی طرف. انشاءاللہ الکریم محمد رضا بھائی ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین هم علی صلاتهم دائمون. الذین هم علی صلاتهم دائمون. والذین فی أموالهم حق معلوم. والذین فی اموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم. للسائل والمحروم. والذین فی أموالهم حق معلوم. والذین فی اموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم. للسائل والمحروم. کہہ دیئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ
محمد رضا بھائی نے حدر میں پڑھا، اللہ پاک انہیں مزید قرآن پاک تجوید و قرات کے مطابق حدر میں، ترتیل میں، تدویر میں پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے، آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا جاتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل